یا ایھا الذین آمنوا اتقوا السم کافۃ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عظیم کرنے والی محنت کے ساتھ جو ہے یقیناً دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ ایک انسان کے انسان بننے سے لے کر پھر مسلمان بننے سے لے کر پھر اس محنت کے جڑنے تک ایسے لاکھوں کروڑوں اللہ کے انعامات ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا شروع کر دو تو یقیناً تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک جو نعمت اللہ اور رب العزت نے میرے اور آپ پر کی ہے، اصل مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا، 2 منٹ کے لیے میں اور آپ تصور کریں کہ اللہ کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر مخلوقات موجود ہیں۔ جب میرے اللہ نے میرے آپ کے بارے میں انسان بنانے کا فیصلہ فرمایا، اس وقت نہ آپ نے دعا کی، نہ میں نے دعا کی، نہ دنیا میں آنے والے کسی انسان نے دعا کی ہے یا اللہ اس مخلوق میں سے مجھے انسان بننا پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم اور احسان کے ساتھ مجھے اور آپ کو سب سے افضل ترین مخلوق انسانیت کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ کسی اور مخلوق کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا کر دیتے، کسی انسان کی ہمت نہیں اللہ کے سامنے اعتراض کر سکے، جھگڑا کر سکے، احتجاج کر سکے۔ میں اس مخلوق میں دنیا کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل اور کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو انسان بنایا، جو بلا شک و شبہ دنیا کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت خلافت، نبوت اللہ نے انسانیت کے اندر دی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی رسول اور نبی نہیں بنایا، جنات کو بھی نہیں بنایا، بلکہ جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، فرشتے اس کی مدد کے لیے اللہ رب العزت ہر دور کے اندر بھیجتے رہے۔ ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر فرشتے آتے رہے۔ یہ جو انسانیت کا سب سے بڑا منصب تھا، اللہ نے جب مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا تو یقیناً نہ اس کے اندر میرے اور آپ کی دعائیں شامل ہیں، نہ میرے اور آپ کی کوئی عبادات شامل ہیں، نہ گزاری اور التجا شامل ہے۔ محض اللہ کے فضل کرم اور احسان سے اللہ نے انسان بنایا۔ عقلی اعتبار سے انسان دنیا کی افضل ترین مخلوق ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو وحی کے علم دنیا کے اندر نازل فرمایا اس اعتبار سے بھی انسان افضل ہے۔ عقل میں آپ سوچ لیں، ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، کیا کوئی مخلوق میرے اور آپ کے مقابلے کی ہے؟ دنیا کے اندر انسان دریاؤں میں جاتا ہے، مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، جتنی مرضی ہے پکڑ لے اور کھا لے۔ کیا انسانیت کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہو رہا ہے کہ کوئی چیزیں پکڑ کر انسانوں کو کھا رہی ہیں؟ انسان جنگل کے اندر جو ہے جتنے مرضی ہے حلال جانوروں کا شکار کرے اور کھائے، اور روز لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان جانوروں کا شکار کر کے کھا رہی ہیں۔ کیا کبھی انسانیت کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ یوں انسانیت شکار ہو رہی ہے؟ افضل مخلوق ہے۔ پھر علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تمام مخلوق اللہ نے انسان کے تابع کی ہے۔ میں آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، دنیا کے سارے انسان کسی ایک مومن کے قتل پر متفق ہو جائیں اور اسے قتل کر دیں، ایک مومن کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے کافروں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ کے یہاں یہ قیمتی ہے۔ لیکن آپ مخلوق کے بارے میں دیکھیں، ہر روز گائے ذبح ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ انسان کی ضرورت ہے۔ مرغی ذبح ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ انسان کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر اسی طرح جتنی چیزیں ذبح ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ انسان کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک انسان کی ضرورت کتنی رکھی ہے؟ آپ اس کی طرف انگلی اٹھا کر اوے نہیں کر سکتے، اس کی طرف اسلحہ اٹھا کر نوک کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع کر دی ہے۔ باقی مخلوق کو میں اور آپ ذبح کر رہی ہیں۔ یہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ اس زمین کو میرے اور آپ کے لیے مسخر کی ہے۔ اس زمین پر جو چاہے میں اور آپ کریں۔ اس جگہ پر زمین کا ٹکڑا تھا، چند انسانوں نے مل کر کوشش کر کے مشورہ کر کے یہاں مسجد بنا دی ہے۔ کوئی انسان اگر یہاں مشورہ کرتے کہ ہم نے بازار بنانا ہے تو پوری اس زمین کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے۔
اور تھوڑے سے اختیارات دیے ہیں، اس کو جس طرح مرضی ہے استعمال کرو، اس طرح آپ درختوں کی طرف چلے جائیں۔ انسانیت کے لیے اللہ نے مسخر کی ہے، جب دل کرتا ہے آپ کاٹ لیں، پابندی کوئی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر پوری نہیں ہوئی، ابھی چھوٹا ہے، آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی۔ فصلیں ہیں، آپ کچی بھی کاٹ لیں، پکا کر کاٹ لیں، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ پھل اللہ نے بنانے کے بعد مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، کچے کام کے ہیں تو کچے توڑ لیں، پکنے کے بعد کام کیا تو پکا کر توڑ لیں، رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ کر کر اس کو سالوں تک اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ سارے اختیارات اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہر چیز پر نظر کر لیں، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسانیت تو سب سے بڑا منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، ہر مخلوق انسان کے لیے۔ گدھا ہے، آپ دل کرتا ہے اس پر سواری کریں، دل کرتا ہے آپ اس پر سامان ڈال دیں، دل کرتا ہے کسی اور کام کے اندر استعمال کر لیں۔ اونٹ ہے، دل کرتا ہے اونٹنی سے دودھ ڈو لیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ سواری کر لیں، آپ کو گوشت کی ضرورت ہے آپ گوشت استعمال کر لیں، کھال کے اندر آپ نے کچھ اور چیز بنانی ہے آپ بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک جانور اللہ نے بنایا، اختیار انسان کو دیے ہیں، جس طرح مرضی وہ استعمال کرے، اختیارات اللہ رب العزت نے اس کو دیے۔ انسان ہے، انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ باقی دنیا کی ہر مخلوقات کی طرح انہوں آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت سے لے کر آخر تک انبیاء کا ایک بابرکت سلسلہ ساتھ جاری فرمایا۔ یعنی انسان دنیا کے اندر جائے گا تو سب سے پہلے انسان بننے والے سیدنا آدم ہے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ انسان یوں زندگی نہیں گزارے گا، میرے انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجے، یہ میرے لیے ہے، اور میں اپنی طرف سے علم بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، نبوت کا منصب رکھوں گا، ایک ایک انسان کو نبی سمجھائیں گے تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی انسان سے اللہ تقاضا کرتے ہیں تو میرے لیے تیری طرف میری طرف سے علم آئے گا، اور تو نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یوں ہی بیکار زندگی گزار کر واپس نہیں آئے گا۔ پھر ہم 2 منٹ کے لیے تصور کریں نا کہ وہ جو علم اللہ نے نبوت کے علم دنیا کے اندر رکھا ہے، اس کے ساتھ ایک کتنے احسن طریقے کے ساتھ انسان دنیا میں آتا ہے، اور اگر اس دین پر اور اس علم وحی پر چلے تو کتنے پیارے انداز کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، جو انسان اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اگر مسلمان گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہو، پہلی آواز جو اس کے کان کے اندر پڑتی ہے وہ اللہ اکبر کی آواز پڑتی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اس کا عقل کام نہیں کر رہا، ہوش کام نہیں کر رہا، اس کی سمجھ بھی کام نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی اس کے پہلے کان میں آواز پڑنے والی آواز اللہ اکبر کی آواز ہے۔ آج سے اس کا ذہن بن جائے یہ اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یوں بیکار دنیا کے اندر نہیں آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یوں گمان کرتے ہو کہ دنیا کے اندر بیکار پیدا کیے گئے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تمہاری پیدائش بیکار نہیں، بہت بڑے مقصد کے لیے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے کس خوبصورت انداز کے ساتھ ایک مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت بھی اس کو غسل کیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، آخری صدائیں جو انسان کے کان کے اندر پڑ رہی ہوتی ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، وہ بھی بار بار اللہ اکبر کی تکبیرات۔ اور قبر میں رکھنے کے بعد بھی اگر اس کے سرانے کوئی آخری کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ اس میں کو قبر میں رکھتے ہوئے اگر کوئی آخری نام لیا جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی انسانیت کے بنانے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی مقصد ہے، ساری دنیا انسان کے لیے ہے، اور انسان کو فقط اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ انسان میری پہچان کر کے آ جائے۔ پھر یوں بھی نہیں جیسے ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کی زندگی گزارنے کے سارے ڈھنگ سکھا دیے، وہ جب سے بنی ہے جب تک قیامت آئے گی اسی ڈھنگ کے مطابق وہ مخلوق زندگی گزارے گی۔ حضرت موسیٰ سے فرعون بد وقت نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے؟
تو سیدنا موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا اللہ وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کو زندگی گزارنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا، یہ میرا اللہ ہے۔ یہ تعارف مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار کے اندر کروایا۔ چڑیا کو اللہ نے اول سے پیدا کیا، ہمیشہ تک اللہ نے اسے بتا دیا تیری خوراک کا ذریعہ دانا ہے، یہ تو نے کھانا ہے، اور وہ اسی کے مطابق اس وقت سے لے کر ہمیشہ زندگی گزار رہی ہے۔ مچھر نے خون پی کر زندگی گزارنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہزاروں سالوں کے بعد نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ گوشت اگر شیر کی غذا ہے تو جب سے پیدا ہوا اللہ نے سمجھا دیا کہ تو نے گوشت کھانا ہے، اس وقت سے لے کر یہ ہمیشہ گوشت کی کھا رہا ہے، کبھی گھاس نہیں کھائے گا، یہ وہی کھا کر گزارا کرے گا۔ یعنی جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے مخصوص ڈھنگ اللہ نے سکھا دیا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے مخصوص یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دوست ہے، بس اسی طرح وہ زندگی گزاریں۔ لیکن انسان اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس انسان کے ساتھ اللہ نے وہی والا علم بھیجا ہے، ہر لمحے اس کا علم بڑھ رہا ہے، ایک ایک قدم پر نبی اس کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر ہم یوں کہہ سکتے ہیں اللہ نے اتنا قیمتی انسان بنایا کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے اس انسان کی نظر بھی میری اجازت کے بغیر کسی اور جگہ پر پڑے۔ یعنی اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے تو نے دیکھنا کیسے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا دیکھنے میں ثواب ہے، کہاں دیکھنے پر اللہ کی طرف سے تیرے اوپر پکڑ آ جائے گی۔ ایک نظر کو بھی اللہ اپنی مرضی کے بغیر انسان کو نہیں رکھنے دے گا۔ کان میں پڑنے والی آواز پر بھی اللہ پہرا لگا رہی ہے، کون سی آواز تیرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ نبوت کے علم کے ساتھ اللہ وضاحت کر رہی ہیں سننا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، بولنا یہ ہے، کھانا یہ ہے، سونا اس طرح ہے، اٹھنا اس طرح ہے۔ وہ انسان کے ایک ایک عمل پر اللہ رب العزت نے وہی کے علم کے ذریعے پہرا لگا دیا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ گویا یوں سمجھ لیں اللہ رب العزت مجھ اور آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی مرضی کے مطابق گزروانا چاہتے ہیں، اس کے بغیر انسان نہ آئے۔ اور یہ نبی ہوتے ہیں سب سے بڑے انسانیت کے محسن ہوتے ہیں، جو ایک آ کر ایک ایک انسان کو بتاتے ہیں تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جانور ہیں یہ دنیا کی دوسری مخلوقات ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح کھاؤ اور اس طرح نہ کھاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب مال کھاؤ۔ یعنی طیب کون سا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ایک بندے نے حلال جائز طریقے کے ساتھ مال کو کمایا تو یہ حلال کمائی ہے، طیب ابھی تک نہیں ہوئی، یعنی حلال طریقے سے کما لینا یہ حلال کمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں انسان کو اتنا پاک دیکھنا چاہتا ہوں کہ صرف حلال کا بھی نہیں، اللہ نے فرمایا طیب کھاؤ۔ طیب کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو کمائی کا طریقہ کار بھی حلال ہے، کمایا بھی حلال طریقے کے ساتھ ہے، اور وہ حلال طریقے کے ساتھ مال آپ کے گھر بھی پہنچ گیا ہے، لیکن اب بھی آپ کے کھانے پر پابندی ہے جب تک وہ طیب نہ ہو جائے۔ طیب کیسے ہوگا؟ کمائی کے بعد اس میں بھی اللہ کا حکم پورا ہو جائے، حلال کمائی کے اندر بھی اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ حلال کمائی گھر کے اندر ہے، اگر فصل ہے تو وہ شر دیں گے پھر پاک ہوگا، اگر وہ پیسہ ہے اس میں زکات دیں گے پھر وہ پاک ہوگا۔ حلال چیز بکری ہے لیکن اس کو پھر پاک کرنے کا طریقہ ذبح ہے، یوں نہیں کہ مر جائے تو پال ہو۔ یعنی ہر کمائی کو پھر اللہ نے مزید پاک کرنے کا کہا ہے۔ ایک آپ نے حکم کیا کہ اس کو حلال طریقے کے ساتھ، آپ کی اپنی کمائی ہے حلال طریقے کی، آپ کے گھر کے اندر آئیے، پھر اللہ کہتے ہیں کھانے کے ساتھ اس کو اور پاک کرو، اس پر اور اللہ کے احکام نافذ کرو۔ یعنی ہر حکم کے اندر اللہ کے وہ حکم پورے ہو جائیں تاکہ انسان کا یہ ذہن بن جائے میں بیکار نہیں ہوں، ہر معاملے کے اندر اللہ کی مکمل نگرانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کھاؤ، پھر اب پاکیزہ کر کے کھاؤ، حلال کماؤ پھر زکات دو، پھر پاک ہو گئے اب کھاؤ۔ حلال جانور ہیں جس طرح تمہیں شریعت نے کہا اس طرح حلال طریقے سے ذبح بھی کرو، پھر حلال طریقے کے ساتھ اسے کھاؤ بھی۔ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مثلا انگور بھی حلال چیز ہے، مثلا
اللہ رب العزت نے گندم کو بھی حلال چیز پیدا کیا ہے، کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کی کمائی کا طریقہ بھی حلال، فرمایا طیب کھاؤ، یہ نہیں کہ امور کو شکل کے اندر لے جاؤ تو وہ شراب بن جائے، گندم کو شکل کے اندر لے جاؤ تو وہ شراب بن جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان دونوں طریقوں پر پابندی لگا کر دے دے، اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ حلال پھر کسی اور لباست کے اندر چلی جائے، اور یہ بھی نہیں فرمایا حلال سے وہ حلال ہے پاک بن جائے پھر تمہارے پیٹوں کے اندر جائے۔ فرمایا یہ رسولوں سے مطالبہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب مال کھاؤ۔ انسانیت یا انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1 2 3 4 ہزار لاکھ نہیں 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کس لیے انسان میری طرف متوجہ ہو، کس لیے انسان اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہے، کوئی ایسی غلطی نہ کر لے اللہ کو ناراض کر لے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، پھر دیکھو انسانوں کے اندر کافر بھی تھے جن کو اللہ نے عقل بھی دی، اللہ نے شعور بھی دیا، اللہ نے انسان بھی بنایا، اللہ پاک نے نبی بھی بھیجے، لیکن بدبختی ان پر غالب آ گئی، اور بدبختی کی وجہ سے نبیوں کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہے، لیکن جو دل ہے نا سینے کے اندر وہ اندھے ہیں جنہوں نے نبوت کی پہچان نہیں کی۔ اللہ نے بڑے کرم اور احسان کے ساتھ مجھے اور آپ کو انسان نہیں بنایا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے دین کی پہچان نصیب فرمائی ہے۔ یہ بعد اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین کی پہچان دی ہے۔ ہزاروں لاکھوں بلکہ اس وقت دنیا کے اندر اربوں مسلمان ایسے موجود ہیں انسانیت جیسے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی اس بات سے بے خبر ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کی عزت بنائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے۔ عقل اللہ نے دی تھی، شعور اللہ نے دیا تھا، انسان اللہ نے بنایا تھا، جس کے لیے بنایا تھا اس سے لاشعور ہے۔ اربوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، منصب اعلیٰ ترین ملنے کے باوجود اللہ کو ناراض کر کے سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے اگر وہ اسلام پر پائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے منصب یعنی اسلام کی اللہ نے پہچان نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے جس کے اندر ممکن ہے میرے اور آپ کی نہ اوزاریاں شامل ہیں، نہ دعائیں شامل ہیں، نہ عبادات شامل ہیں، ماں کی گود کے اندر اللہ نے دے دی ہے۔ پھر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں بتائی ہے، کتنے نبی سے پہلے چلے نہیں، کتنے مشکل حالات تھے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرمایا گناہ کے بعد فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس گناہ کی سزا یہ ہے ایک دوسرے کو قتل کر دو تب میں معاف کروں گا۔ یعنی مسلمان تو وہ بھی تھے، نبیوں کا ساتھ دینے والے وہ بھی تھے، مشکل ترین حالات کے اندر تھے، گناہ ہو گیا اللہ نے فرمایا قتل کر دو ایک دوسرے کو۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کئی ہزار اس وقت کی بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کیے، تب جا کر اللہ نے معاف کیا۔ میرے اور آپ پر اللہ نے کتنا احسان کیا، اس پیارے نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں تحت عنان السماء، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، میرا امتی ایک دفعہ سچے دل سے استغفار کرے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور صرف یوں نہیں فرمایا، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے، یعنی صرف گناہ نہیں رہیں گے، اللہ اپنے فضل سے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں۔ تو دیکھو اللہ نے انسان بنایا، پھر ان امتیں جن کے اندر مشکلات تھی، ہم تو علماء سارے یہ سنتے رہتے ہیں نا، پہلے لوگ صدقہ لے کر آتے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے نا قرآن پاک میں بارے کے اندر، دونوں اپنے مال لے کر باہر آئے، ایک آگ آئی مال کو کھا لیا تو پتہ چل گیا اس کا مال قبول ہو گیا، اور یہ اپنے معاملے کے اندر سچا ہے اور دوسری کا نہیں کھایا تو پتہ چل گیا اس کا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، یہ اپنے معاملے کے اندر ٹھیک نہیں ہے، پھر حسد کی وجہ سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل بھی کر دیا۔ یعنی ان کی اعمال کی قبولیت بھی اللہ کی طرف سے پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک اور غلط کی۔ مجھے اللہ نے آپ کو اللہ نے اس امت کے اندر پھر پیدا فرمایا، میری اور آپ کے اعمال پر اللہ نے اپنے ستار العیوب ہونے کی چادر کو بھی رکھا ہوا ہے، عمل قبول ہے یا نہیں دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا، دنیا کے اندر اللہ نہیں بتاتے یہ اوپر سے کر رہا ہے یہ اندر سے کر رہا ہے، اس کا قبول ہوا ہے یا نہیں، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہر اعتبار سے اللہ نے مہربانی فرمائی۔
انسان بنانے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا، یہ دنیا کا وہ اعزاز ہے کہ پہلے نبی بھی دعائیں کرتے رہے ہیں اللہ نے اس امت کے اندر پیدا کیا۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح انسان ہونے کے اعتبار سے اس اعزاز کا کوئی اللہ کے ہاں مطالبہ ہے کہ اللہ نے یہ تجھے انسان بنایا، کیوں بنایا؟ کہ اللہ کی پہچان تجھے مل جائے۔ اسی طرح سے میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو اتنا بڑا وجتبا کو اللہ نے چن کر اپنے پیارے محبوب کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اتنی آسانی والا معاملہ فرمایا، ایک ایک عمل پر پہلے لوگ 80 سال تک عبادت کر رہے ہیں، آپ اور میرے ایک رات کی عبادت کو اللہ نے اگر برابر کیا ہے تو سمجھ لیں اس کے اندر بھی اللہ کا بہت بڑا مطالبہ ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ نے اس امت کو اتنے فضائل دیے ہیں، اللہ کچھ کام لینا چاہتے ہیں، یوں ہی اللہ نے فضیلتیں نہیں بیان کی۔ بزرگ ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی بندے نے گائے خریدی، گائے وہ کہتا ہے گائے گھر کے اندر لایا، اس کے باندھنے کا انتظام کیا اور اس کو اوپر پنکھا لگایا، اس کو گرمی بھی نہ لگے، وقت پر پانی کا بھی انتظام کیا، اس کے چائے کے اندر ونڈا بھی ہے، گھر بھی ہے، اور پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لگائے، لگا میں نے 3 لاکھ میں خریدی ہے، دوسرے کہتا ہے 3.5 لاکھ میں خریدی ہے۔ اچھا بھائی اتنے اس پہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قیمت بھی اتنی زیادہ دی ہے، باندھنے کی جگہ اچھی ہے، چارے کی جگہ اچھی ہے، اتنے بندے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وقت پر پانی ہے، کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گائے کم از کم ایک دن کے اندر 20 کلو دودھ دیتی ہے، اس 20 کلو دودھ کی وجہ سے قیمت بھی زیادہ ہے، باندھنے کی جگہ بھی اچھی ہے، چارہ بھی اچھا ملتا ہے، پانی بھی وقت پر ملتا ہے، پورا گھر خدمت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر اس گائے کو ڈنڈا مار دے، اس گائے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو وہ اس کے ساتھ لڑتا بھی ہے، خبردار آپ کو پتہ نہیں اتنی قیمتی گائے ہے، آپ نے اس کو خراب کر دیا۔ بزرگ کہتے ہیں وہ اپنے اس کام پر لگی رہے نا تو یہ اس کی عزت بھی ہے، یہ اس کے اکرام بھی ہے، اس کی قیمت بھی برقرار ہے۔ اور اگر یہی کام گائے وہ کام چھوڑ دے، سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد دودھ ختم ہو جائے، یہ گائے آج 20 کلو دودھ نہیں دے رہی، پھر یہ بھی امید ختم ہو جائے کہ یہ آئندہ بچہ دے گی اور دوبارہ دودھ دے گی، یہ دونوں معاملے ختم ہو جائیں اور ڈاکٹر بھی کہہ نہیں ہے اب اس قابل نہیں رہی ہے۔ آپ بتائیں دنیا کا کوئی بندہ اسے 3.5 لاکھ میں خرید لے گا؟ وہی بندہ اس کو وقت پر اتنا چارہ دے گا، وہی اس کے سامنے کھالا اور بندہ رکھے گا، وہی بندہ اس کو بار بار پانی دے گا، وہی بندہ اس کے اوپر پنکھا چلائے گا، وہی بندہ سارے گھر والوں کو کہے گا اس کی خدمت کرو، کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ ایک کسائی کو بلائیں گے اور کہیں گے اس کو لے جاؤ ذبح کر دو۔ بندہ اس سے سوال کر سکتا ہے کہ 1 سال پہلے کی بات ہے، آپ اسے ڈنڈا نہیں مارنے کہتے تھے، 1 سال بعد کی بات ہے، قیمت بھی گھٹا کر آپ لاکھ میں دے رہی ہیں، تیار ہے، وہ ونڈا بھی نہیں ہے، وہ چوکر بھی نہیں ہے، وہ وقت پر پانی بھی نہیں ہے، وہ نہلانا بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آج کسائی کو کہتے ہیں اسے ذبح کر دو، تو عام انسان بھی ایک ہی جواب دے گا میرے بھائی جس مقصد کے لیے اس گائے کی اتنی قدر تھی، گائے اس مقصد سے ہٹ گئی ہے، وہ مقصد پورا نہیں کر رہی ہے، اس نے اپنی قدر کو ختم کر دی ہے، اپنے اکرام کو ختم کر دی ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، وہ امت کے فرد ہیں، اللہ نے ان پر بادلوں سے سائے کی ہیں، وہ اگر پانیوں پر پہنچے ہیں تو اللہ نے پانیوں کو تختہ بنایا اور اوپر سے پورے لشکر گزر گئے ہیں، انہوں نے جنگلوں میں آرام کرنا ہے تو ایک آواز لگائی ہے، جنگل کے اندر ایک کیڑا بھی نہیں رہا، انہوں نے وہ جگہ صاف کر دی ہے کہ اللہ کے نبی کے دوست کو یہاں آرام کرنا ہے، انہیں بھوک لگی ہے تو سمندر سے اللہ نے مچھلیاں باہر پھینکی ہیں، وہ کئی دن تک اس سے غذا کھا رہی ہیں، امت تو یہی ہے، امت تو یہی ہے، امت تو یہی کر رہا ہے، فضائل تو انہوں نے بھی وہی سنے ہیں سنے اور آپ سن رہا ہوں، ان پر بھی اسی طرح فضائل بیان کر گئے کہ ایک نماز با جماعت کا تمہیں بھی صدائی کو نہیں ثواب ملے گا، انہیں بھی اسی طرح بتایا گیا کہ ایک کلمے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھنے پر آپ کو اتنا اجر ملے گا، یہی فضائل، یہی حکمت، یہی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جس طرح کے بادل سایہ کر رہی ہیں، پانی ان کے نیچے تختہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے جانور بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں، ایک بندہ اپنے لشکر سے ہٹ گیا تو فوراً شیر آتا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ اسے اس کے لشکر تک پہنچا کر آتا ہے، یہی امت ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر منصب دیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، دنیا کا عظیم ترین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا تو مقصد کے لیے دیا ہے، اس مقصد تک جب تک قوم کھڑی رہے گی اللہ کی مدد اسی طرح آتی رہے گی، اور جب ہم اس مقصد سے، اس منصب سے انحراف کریں گے، اس سے پیچھے ہٹیں گے
وہ جو قیمت اللہ کی ہاں میرے اور آپ کی لگی ہوئی تھی، وہ جو اعزاز اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا تھا، وہ جو اللہ کی مدد میرے اور آپ کے اوپر آ رہی تھی، اور کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر وہ مدد رک جائے گی۔ اسی طرح جس طرح پھر دنیا کے اندر نقصان ہوگا، اس سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہوگا، کیونکہ ہم نے سنا ہے دنیا کی ناکامی عارضی ناکامی ہے، اس کا حل موجود ہے۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا نہیں چل رہا، کوئی حرج نہیں ہے، نیا کر لیں، نئے سرے سے کر لیں، جگہ بدلا کر لیں، حل موجود ہے۔ دنیا کی ہر ناکامی کا حل موجود ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے، جس ناکامی کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت تو کافر لوگ اپنے ہاتھ چبا جائیں گے، اور ہاتھ چبانے کے بعد کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ 19ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ ہائے افسوس، یعنی اتنا افسوس ہوگا کہ ہاتھ کھا جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور پھر کہیں گے ہائے کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا راستہ بنا دیں۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا، ہائے افسوس لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، ہم اس بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتے، اس نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا۔ ہم اللہ کے نبی کو اپنا دوست بناتے، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر اس اعزاز سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ہم نقصان اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں، اللہ کی مدد رکے گی، اور جس طرح رکی ہوئی ہے پوری امت کے اکثر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں آخرت کے اندر بھی بہت بڑا نقصان کریں گے۔ جو اس عظیم منصب پر صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے نبی انہی کی مجلس میں بیٹھ کر ایک ایک بندے کا نام لے کر کہہ رہے تھے یہ جنت کے اندر ہے، اس نے میں نے محل اس طرح دیکھا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو کہتے ہیں تو یوں جنت کے اندر جائے گا، تیرے جانے کا انداز میں نے یوں دیکھا ہے، فلاں کے بارے میں مجھے بتایا گیا، مجھے دکھایا گیا اس کا یہ محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بیٹھ کر منصب پر فائز، اپنی قدر کرنے والے لوگ، اللہ کے نبی کی بات کو لینے والے لوگ اور منوان لینے والے لوگ، اپنی زندگیوں میں لانے والے لوگوں کو کائنات کا سردار پیغمبر اپنی سچی زبان کے ساتھ اس دنیا میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، تو یوں سمجھیں جیسے دنیا میں اللہ کی مدد سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس منصب سے آپ پیچھے ہٹ گئے، آخرت کے اندر بہت بڑی ناکامی ہے، وہاں بہت بڑی دوری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، انسان کو بیکار نہیں ہے کہ کیوں آئے بس کھائے گا پیے گا اور اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بہت بڑے مقصد کے ساتھ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر اللہ کے نبی کی امتی بنا کر تو بھیجا ہے، بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو ہم دو لفظوں کے اندر کہہ دیتے ہیں۔ ختم نبوت کے تو پہلے اللہ نے یہ ذمہ داری میرے اور آپ پر لگائی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی دو لفظ ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ کوئی رسمی بات ہے جو ہم کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک بات کے اندر 2 نبی آ رہے ہیں، 3 نبی آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جس بات کے اندر نبی ہیں، ساتھ حضرت لوط بھی نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ تو خود دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ فرعون کے پاس میں دعوت دوں، اور آپ کو پتہ ہے انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، کہیں مجھے نہ قتل کر دیں۔ واخی ہارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردا يصدقني، اے اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اسے میرے ساتھ بھیج، میری مدد کرے، میری تصدیق کرے، اور مجھے ڈر ہے ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال سنشد عضدک باخیک، میں تیرے بازو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ساتھ، اور تجھے اپنے معجزات دے کر بھیجوں گا۔ یعنی سیدنا موسیٰ تو خود دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے فرعون کے پاس جانا ہے، میرے بھائی کو نبوت نصیب فرما۔ ایک وقت کے اندر دعوت کے لیے اللہ 2 نبی اکٹھے کر کے بھیج رہے ہیں، یہ کو معمولی منصب ہے۔ یعنی ایک نبی کو احساس ہے کہ یہ ذمہ داری کیا ہے دعوت کی، یہ کیسے پیغام دینا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے حاضری کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے، ہم دونوں بھائی مل کر یہ کام کریں گے۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت نصیب فرمائی۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کسی نے سب سے اچھی دعا کی ہے تو سیدنا موسیٰ نے کی، جس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس بھائی کو نبوت کا درجہ فرمایا۔ ایک وقت کے اندر 2 4 نبی ہیں، ایک گاؤں کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے علیحدہ اللہ نبی بھیجے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی ذمہ داری جس کے اندر اربوں لوگ ہیں، قیامت تک کے لیے ذمہ داری
جس کا نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک اربوں تو ایک وقت میں موجود ہیں، تو قیامت تک کا حساب لگایا جائے کھربوں لوگ ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان کی ہدایت کی ذمہ داری، ان کو رائے راست پر لانے کی ذمہ داری، انہیں اللہ کا تعارف کرانے کی ذمہ داری، انہیں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری، ایک ایک فرد کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگائی ہے، اور ختم نبوت کے تو خیر لگائی ہے۔ یہ کوئی رسمی لفظ نہیں کہ 2 لفظوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اگر میں اور آپ سوچیں اس کے اندر امت کا اعزاز بھی بہت بڑا ہے، لیکن ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، لاکھوں نمازوں کا اللہ ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن آپ کو مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حرم کے اندر گناہ کر لے تو اس کا اوپر وبال کتنا بڑا ہے۔ جس طرح وہاں نیکی بہت بڑی ہے، وہاں گناہ بھی اس قدر بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے سود کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سود کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 درہم یا دینار یا 1 روپیہ سود کا لانا 33 دفعہ 34 یا 35 دفعہ مختلف روایتیں ہیں۔ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ اللہ دیتے ہیں۔ زنا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب اپنی محرمات اور محرمات میں سے عظیم ترین ہستی ماں کے ساتھ ہو تو کتنا بڑا ہے۔ یہ شدت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ جس طرح ماں کی قدر کے ساتھ عزت بہت زیادہ ہے، آپ صبح اٹھ کر پیار محبت سے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح دیکھنے پر اللہ آپ کو حج عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جس طرح آپ ماں کی قدر کریں گے، آپ نے فرمایا ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں راضی ہو جائے گی اللہ آپ کو جنت دیں گے۔ باپ کے بارے میں فرمایا یہ اوسط و ابواب الجنت، جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ سخت رب فی سخت الوالد، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے۔ یعنی ماں باپ کا درجہ جتنا بڑا ہے نا کہ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض، ماں راضی ہے تو جنت کے اندر داخلہ آسان ہے۔ جس طرح یہاں دیکھنے پر بھی حج عمرے کا فضائل ہے، تو شدت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو بدبخت اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو فرمایا سود سے بڑا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جتنی ایک چیز عزت والی ہے، عظمت والی ہے، مقام والی ہے، مرتبے والی ہے، قرآن پاک، اس کو یاد کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں جتنا قرآن ہے یہ اتنا آباد ہے، اور جس کے دل میں قرآن نہیں ہے ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ پھر جتنا قرآن یاد ہوگا اتنی آخرت کی منزلیں ملیں گی۔ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتا جاؤ چڑھتا جا، جتنا قرآن یاد ہوگا اتنی منزلیں اللہ آپ سے قرآن کو نصیب فرمائیں گے۔ ناظرہ پڑھاتا ہے تو اللہ ماں باپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے وہ باعمل ہو تو اس کی وجہ سے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ایسے ایک حافظ کی وجہ سے انہیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی حافظ قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دے تو پھر وہ جو اللہ کے نبی کو عذاب دکھایا گیا اس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے، پھر ریزے ریزے ہوتا ہے، پھر چیخ ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر سزا ہے۔ کیوں سزا ہے؟ جتنا بڑا منصب اللہ نے اسے دیا تھا جس کے بارے میں فخر کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن دیا، بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ نے اسے سمجھ بھی دی، بندہ بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حسد بمانا دیکھتا، یعنی اگر کسی پر رشک جائز ہوتا کہ ہائے میں ایسا بن جاؤں تو فرمایا اس بندے پر رشک جائز ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے قرآن کی، وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، وہ بیان بھی کر رہا ہے، لوگوں پر اس کو لانے کی عمل بھی کر رہا ہے، ہائے کاش اللہ مجھے یہ دے۔ لیکن اس کے ساتھ غفلت اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ ہر منصب پر آپ دیکھ لیں، نماز بہت بڑا اعزاز ہے، ایک ایک قدم پر نیکی ہے، ایک ایک قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ اندھیرے میں چلو اللہ قیامت والے دن اس کے لیے نور پیدا فرمائیں گے۔ پھر ایک نماز پڑھی اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کی اور جنت کے درمیان اللہ صرف موت کو عائد فرماتے ہیں، مرتے ہی سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ اسی توفیق دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک ایک عمل پر رکوع پر کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کتنے فرشتوں کو میں نے جھگڑتے ہوئے دیکھا، یہ اجر لے کر ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر ہیں۔ ان الفاظ پر اللہ نے اتنا اجر دیا ہے تو پوری نماز پر اللہ کتنا اجر دیں گے، جہاں ایک جز پر اتنا عمل مل رہا ہے۔
کلمے پر اتنا مل رہا ہے اور صرف وضو پر مل رہا ہے، وضو کے بعد کلمہ پڑھیں تو دروازے کھل جاتے ہیں، تو پوری نماز پر کتنا ملے گا؟ لیکن جہاں یہ اتنا بڑا عظیم اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، 5 نمازوں پر اللہ کی ذمہ داری کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، غفلت کے بارے میں کیا کہ اگر وہ بندہ نماز چھوڑ دو بعد میں سزا بھی کر لے، علماء نے لکھا ہے کئی یعنی کروڑوں سال تک وہ جہنم کے اندر رہے گا. جتنا بڑا یہ اعزاز ہے، جتنی بڑی اللہ نے رب العزت نے نماز کے اندر کامیابی رکھی ہے، جتنے بڑے اس پر انعامات کا اعلان فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے اندر سستی کر لے تو اس پر وبال کتنا بڑا ہے. یعنی ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیں، زکات کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں. حج کر کے بندہ واپس آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم ولدتہ، ایسے اللہ پاک کر کے واپس لیتے ہیں جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. حجی سے دعا کر وہ قبول ہوتی ہے، بڑا منصب ہے. حج کر کے واپس آ رہے نہیں کرتا تو پھر جتنا بڑا منصب، جتنی بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی پر اللہ نے وسائل دیے، مال دیا، علماء نے اس نے پوچھا، علماء نے بتا دیا تیرے اوپر حج فرض ہے، نہیں گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی مرے عیسائی مرے، میری امت کے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں. جتنا بڑا اعزاز ہے اگر اس کے ساتھ سستی کی جائے، اتنی بڑی وعید ہے. نہ وہ نماز ہے، نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ حج ہے، نہ وہ زکات ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس لوگ آئیں گے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور کہیں گے اغثنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری مدد کیجیے. میں کہوں گا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی پر اونٹ سوار ہے، کسی پر گائے سوار ہے، کسی پر بکری سوار ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا جائے گا ہیں تو آپ کی امتی، آپ پہچان رہے ہیں کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال غنیمت سے بکری چوری کی، فلاں چیز چوری کی، فلاں چوری کی، وہی چیز ان پر سوار ہے. آپ فرمائیں گے ان کو لے جاؤ، میں ان کی شفاعت نہیں کرتا. یعنی زکات دینے پر سانپ مسلط ہیں، وہ مال گرم کر کے انسان کے اعضاء پر لگایا جائے گا اور جہنم سے تپا کر لگایا جائے گا. گنجے سانپ بنا کر ڈسے جائیں گے. زکات دینے پر اگر فضیلتیں مل رہی ہیں تو چھوڑنے پر وعیدیں بھی ہیں. قرآن پڑھنے پر فضائل مل رہے ہیں تو چھوڑنے پر وعیدیں بھی ہیں. حج کرنے پر فضائل مل رہے ہیں تو چھوڑنے پر وعیدیں بھی ہیں. بس یہی بات میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں، اللہ نے اس امت پہ جو قیمت لگائی ہے، اللہ نے اس امت کو جو عزت دی ہے، جو مرتبہ دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ بار بار ہم سنتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت، اور وجہ بھی اللہ نے خود بیان فرما دی ہے کہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اور یہ ختم نبوت کے تو خیال اللہ نے جو میرے اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، معمولی ذمہ داری نہیں. اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے اس دور کے اندر اور فتنوں کے دور کے اندر مجھے کلمہ بھی دیا، جڑنے کی توفیق بھی دی، سمجھ بھی دی، یہ بات بھی میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ اس امت کا ذمہ دار میں ہوں. پھر 2 منٹ کے لیے سوچیں اربوں لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اگر اللہ نے کھڑے کر کے پکڑ ڈال لیا. یہ کس زمانے کے اندر جہنم میں گئے ہیں؟ یہ نہیں یہ کس زمانے کے اندر کافر مرے ہیں اور جہنم کے اندر؟ یہ کون سا زمانہ تھا؟ تیری پیدائش سے پہلے تھا یا تیری موت کے بعد کا تھا؟ یہ تیری موجودگی کا زمانہ تھا جب یہ کافر جا رہے ہیں. اگر میں اور آپ نے کہہ دیا یا اللہ ان کے جہنم میں جانے کا زمانہ میری پیدائش سے پہلے بھی نہیں اور میری موت کے بعد بھی نہیں، این جس زمانے کے اندر میں مسلمان تھا یہ جہنم میں جا رہے تھے، اگر اس سوال کا جواب ہی مجھے اور آپ کو دینا پڑ گیا تو منصب تو آپ کا تھا، جنت تو آپ نے لینی ہے، اعزاز تو آپ کو ملنے ہیں، عرش کے نیچے سایہ تو آپ کو ملنا ہے، ساری جنتوں سے پہلے تو آپ نے جانا ہے، سب سے پہلے حضرت کوثر سے پانی تو آپ نے پینا ہے. اللہ کے نبی سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے دعا تمہارے لیے کریں. کیوں کریں گے؟ پہلی امتیں نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ نبیوں کے پیچھے چلنے والے نہیں. پھر یہ تمہارا پہلے حساب ہو جانا، حساب میں نرمی ہو جانا، پھر حوض کوثر پہلے پی لینا، جنت میں پہلے داخل ہو جانا، پھر خود صراط پر بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یہ سارے اعزاز تمہیں اسی وجہ سے ملے تھے کہ یہ منصب تمہارے ذمہ. تو پھر تمہارے ہی دور کے اندر اتنے لوگ جہنم کے اندر چلے جائے تو تم کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کس کے لیے میرے دوستو اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مولانا الیاس صاحب کی قبر پر، جنہیں نے اس دور کے اندر جب یہ کام مٹ رہا تھا اللہ نے انہیں فکر نصیب فرمائی. اور اس طرف کے ساتھ آپ سارے سنتے رہتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ بھئی یہ اگر لوگ چلے گئے اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا. اور یہاں تو یہ حالات ہے کہ میرے دوست اللہ معاف فرمائے، میرے گھر کے لوگ میری آنکھوں کے سامنے وہ عمل کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں.
لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کے سچے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ لیکن اللہ کی ساری وعدے اور وعیدیں میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ہیں. قرآن پاک ایک مقام پر اللہ کہتے ہیں یتساءلون عن المجرمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. وہ جنت والے لوگ, اللہ جب بہت سارے مقام پر یہ اللہ نے یہ منظر بیان فرمایا, سورہ صافات میں بھی ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اور سوال جواب ہوں گے آپس میں, بھائی ہم اکٹھے تھے, پھر کیا وجہ ہوئی, تو ادھر چلا گیا, وہ اپنی اپنی وجہ بیان فرمائیں گے. یہ سورہ مدثر کی صورت ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, وہ جنت والے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے. یہ اللہ کیوں منظر بیان کر رہے ہیں؟ یہ ابھی ہوا نہیں, ہوگا. کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یقین آ جائے کہ اللہ سچے ہیں اور اللہ سچی بات بتا رہے ہیں. میرا آپ کا یقین ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی شبہ کی کوئی گنجائش ہو, سچ ہے. اللہ بتا رہے ہیں جنت والے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے, کیا وجہ ہے, کیوں جہنم میں چلے گئے ہو, وہ وجہ کیا بنی ہمیں بتاؤ تو صحیح. ایک مجرم اگر جیل کے اندر پڑا ہو اور اس پر 10 قسم کے کیس ہوں, میں اور آپ چلے جائیں پوچھنے کے لیے, وہ مجرم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیس تو 10 تھے لیکن اصل کے اندر میں اس کیس میں تھا, یہ نوٹوں پر بھی چھوٹے چھوٹے تھے, میرا حل ہو جاتا تھا. یہ اصل کے اندر پڑا ہے کیس, میرے اوپر کیس تھے, اصل معاملہ یہاں اگر خراب ہو گیا. کیوں بھائی بندے کے اندر سب سے بڑا سوال ہوتا ہے نا, سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کی وجہ سے میں پھنس گیا. پہلا کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کہیں گے وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ولم نک نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. علماء نے بیان فرمایا زکات نہیں دیتے تھے. یعنی نماز اور زکات کو پورے قرآن میں اللہ نے جوڑ کر بیان کیا. اب بتاؤ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جہنمی سب سے پہلے بیان بول اٹھیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم زکات نہیں دیتے. حالانکہ کافر تو کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر کہیں گے ہائے کاش ہم کلمہ پڑھ لیتے. وہ کلمے کی بات کریں گے جس بڑے مجرم ہیں, یعنی کلمہ تو پڑھا ہوئے لیکن جرم کیا, اور جرم کیا نماز پڑھنے کو. بتاؤ میرے گھر کے اندر کافر تو بڑے دور بیٹھے ہیں, میرے گھر کے اندر میرا بھائی, میری بہن, میری بیٹی, میری بیوی, میرے گھر والے لوگ میری آنکھوں کے سامنے نماز چھوڑ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی کے حدیثوں کے مطابق, قرآن کے مطابق جہنم کو دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتے ہیں, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا غفور رحیم ہے. میرے ساتھ کام کرنے والا میرا بھائی زکات نہ دے کر جہنم کی دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اللہ معاف کر دے, اللہ کریم ہے. میری مجلس میں بیٹھنے والا بندہ, میرے بازار میں رہنے والا بندہ, میرے محلے میں رہنے والا بندہ روزے نہ رکھ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے تو ہمارے گھر والے لوگ جہنم کو دعوت دے رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں, اور ہم اس پر فکر مند بھی نہیں ہوتے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر کافروں کا سوال تو بڑا سوال ہے, وہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنے کافر چلے گئے. وہ تو پیدائشی طور پر کافر تھے, انہیں تو کسی نے دعوت نہیں دی. جن کے پاس پہنچ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مہمان آئے, وہ تو دھڑ دھڑا رہی ہیں اسلام کے اندر. جن تک نہیں پہنچی وہ تو میری سستی ہے. میری سستی کا حل یہ تو نہیں کہ میں کہوں گا مجھے کاروبار کی وجہ سے نہیں جا سکتا, یہ حل تو نہیں میں کہوں گا میرے گھر اکیلے تھے, یہ تو ادھر نہیں چلے گا کہ میرے گھر میں بیوی بچے اکیلے تھے. ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں اگر اللہ نے صحابہ کو سامنے کر دیا جن کی پکی ہوئی کھجورے تھے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا, انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا یہ پکی ہیں یہ کچی ہیں, سیدھے اللہ کے راستے کے اندر چلتے. اور جن کے ابھی غسل فرض تھا اور میدان جہاد کے اندر تھے, آواز لگی ہے سیدھے پہنچ گئی ہیں. اب بتاؤ جو نئی نویلی دلہن چھوڑ کر فوراً میدان جہاد میں گئے اور شہید بھی ہو گئے, ان وہ جب سامنے آئیں گے تو ادھر چلے گا. حضرت جابر آئیں گے, ان کے بیٹے عبداللہ رہ گئے اور 7 بہنیں رہ گئے اور قرضہ بھی رہ گیا, اور پھر بیٹے بھی کہہ رہے ہیں رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے, میرا باپ شہید ہو گیا, مجھے کیوں نہیں اجازت دیتے؟ کوئی پوچھے جب باپ شہید ہو گیا تو شہید تو کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا, تم کیوں جا رہے ہو؟ پیچھے بہنیں بھی ساتھ ہیں اور پھر قرض بھی ہے, پھر کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے یہ ساری باتیں سنی کی. اللہ کے سامنے ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ کیسے اس صحابی نے شہادت کے وقت کہا تھا اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دینا, اور لوگوں کو کہہ دینا اگر اللہ کے نبی کو کچھ ہوا اور کوئی چمکنے والی آنکھ باقی رہ گئی اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ آج اللہ کے نبی تو ہمارے درمیان نہیں ہے, اپنی شان کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئی ہیں. لیکن اگر یہ سوال آج ہو گیا
بھئی اگر تمہاری چمکنے والی آنکھیں موجود تھیں اور اللہ کے دین نبی کے دین کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں؟ یعنی وہاں بذات خود بات پیغمبر موجود تھے، میرے اور آپ کے پاس اللہ کے نبی نہیں لیکن دین موجود ہے، آپ کا پیغام موجود ہے، آپ کی دعوت موجود ہے، آپ کی شریعت موجود ہے۔ اگر مجھ اور آپ سے یہ سوال ہو گیا کہ تمہاری آنکھیں چمکنے والی موجود تھی، زندگی موجود تھی، جوانیاں موجود تھیں، فرصتیں موجود تھیں، سب کچھ تھا اور اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا، کافر بھی اللہ کے نبی کی امت ہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ